مجھے یہ خوشی کیسے ملے گی، یا میں اس پریشانی سے کیسے بچوں گا، حالات تو بڑے خراب ہیں۔ تو دنیا کے اسباب پر نظر ہونا اللہ پر توکل کی نفی نہیں کرتا۔ ایک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو۔ نمبر 2 بات، ایک آدمی کو ایک چیز چاہیے نا، ایک چیز چاہیے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو، لیکن وہ تقریباً ناممکن ہو چکی ہو۔ خواہش رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ چیز تقریباً ناممکن ہو گئی ہو۔ تو جب وہ اس کے خیال میں تقریباً ناممکن ہو جائے اور اس کو وہ چیز مل جائے، خوشخبری ملے کہ تجھے اب مل جائے گی، ابھی ملی نہیں، کوئی آ کے خوشخبری دے تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، وہ بڑا، اور کیا کہتا ہے، کیسے ہوگا، کوئی سبابت ہے کوئی نہیں، وہ تعجب کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بات ناممکن ہو چکی تھی کہ بچہ ہوتا، خواہش رکھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، لیکن جب فرشتے نے بتایا تو تعجب کیا، حیران ہوئے، کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب آیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا اے اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی مجھے بتا جب میرا بچہ پیدا ہونے لگے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نہ لوگوں سے بات کرے گا 3 دن مگر اشارے سے۔ چلا جا حجرے کے اندر، اب اللہ کی ہی عبادت کر، ذکر کر اللہ کا، اللہ کو پکارتا رہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاں بیوی سے کھانا مانگنا ہے، پانی مانگنا ہے، کوئی حاجت ہے تو اشارے سے مانگنا ہے، 3 دن کلام نہیں کرنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے یہ پھر چلے گئے حجرے کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر لگ گئے اور اللہ کی عبادت کے اندر لگ گئے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ذکر کر اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بیان کر، تسبیح کر اس کی، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا تجھ کو، اور چن لیا تجھ کو جہان کی عورتوں پر۔ دیکھو جی، پہلے حضرت مریم کے بارے میں بات ہوئی تھی نا، شبہ کا جواب دیا گیا تھا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام ان کی بات ہو گئی، شبہ کا جواب دیا گیا۔ اب دوبارہ یہاں سے مضمون سابق جو ہے نا اس کی طرف بات کو لٹایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ تم تو خصوصی طور پر مریم کو یہ کہا جا رہا ہے خدا کے سامنے جھکا کرتی تھی، مریم تو خصوصی طور پر خدا کے سامنے جھکا کرتی تھی، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ حذیفہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے پیچھے ہو کے بیٹھو آرام سے، خبردار ورنہ میں سبق سے اٹھا دوں گا، اور پیچھے ہو جاؤ اور جلدی کرو ورنہ میں اٹھا کے گھر پہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اچھا جی، تو یہ دوبارہ سابقہ مضمون کی طرف بات کو لٹایا جا رہا ہے اور حضرت مریم کا پھر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مریم تو خصوصی طور پر خود خدا کے سامنے سجدے کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، بندگی کرتی تھی، وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ فرمایا جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا اور پاک کیا، چن لیا جہان کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربکی
وسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے مریم اپنے رب کی ہی بندگی کر، تو پھر وہ معبود تو نہیں ہو سکتی، اور سجدے بھی کر تو یہ پھر مسجود تو نہیں ہو سکتی، اور رکوع بھی کر پھر یہ معبود تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو خود اللہ کو پکارتی ہے، خود سجدے کرتی ہے، خود رکوع کرتی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم تو حجرے میں ہوتی تھی، با جماعت نماز کا تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ، تو یہ رکوع کرنے والے کو ساتھ، اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح دوسرے نمازی رکوع کرتے ہیں نا، تو بھی کیا کر؟ رکوع کر۔ یہ مطلب نہیں کہ ضرور جماعت میں آ کے، جس طرح دوسرے نمازی رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ حضرت مریم کی گفتگو کے اندر یہ جملہ معترضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ یہ جو ہے نا ذالک من انباء الغیب، یہ خطاب کس کو ہے؟ بولو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صداقت رسول کا بیان ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، سمجھ لو۔ یہ غیب کی خبریں ہم دیتے تھے تجھ کو، اللہ نے تجھ کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر کو خطاب ہے یہ درمیان میں، غیب کی خبریں بتائی۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمے دریا میں، کون کفالت کرے گا مریم کی؟ دیکھو نا، جب مریم کی ماں مریم کو لے کے چلی گئی نا بیت المقدس، تو اب وہاں پہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، کس کے سپرد کر دیا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ دریا کے اندر جس سے وہ کتاب لکھتے تھے اپنی، ان قلموں کو دریا میں پھینکا جائے، جس کی قلم الٹی طرف چلے دریا کے پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف، وہ کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے نا وہ الٹی طرف چل پڑی، تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ کفالت کریں گے۔ تو پیارے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے اس وقت تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور آج تو حضرت مریم کا واقعہ لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کر رہا ہے جنہوں کہ انہیں آج کل دے مطابق لائیو کنہوں کہ سن پتہ ہے، یہ منظر لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ آج کل دے جدید دور آ گیا نا ٹی وی دا، کیبل دا، ہے امریکہ ہے، یورپ، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، ایشیا ہے، کوئی کام ہوئے جناب وہ کیمرہ اتنے پہنچ جاتا ہے، اس وقت جو اتنے ہوتا ہے تسی ویندے ہو۔ لیکن اس دور میں یہ بات تو کوئی نہیں تھی۔ آپ گویا کہ ایسے بیان کر رہے ہیں، آپ گویا کہ پیارے پیغمبر ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے آپ پاس کھڑے تھے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ کی وحی سے ہوا۔ تو جب اللہ نے وحی کی تو پھر آپ سچے رسول ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ صداقت رسول ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو وحی کی، آپ نے لوگوں کو بتایا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی وحی ہوئی ہے، کیونکہ وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں، وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیسرے شبے کا جواب ہے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم
ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایک حکم کی اس سے، نام اس کا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، نام اس کا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، برگزیدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا وچ بھی وہ نام ہوئے گا اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گود میں، عیسیٰ باتیں کرے گا لوگوں سے گود میں، وَكَهْلًا، اور کہولت کی عمر میں، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھو بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ گود میں کلام کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کی گود میں کلام کیا۔ آگے آ رہا ہے کہ جب حضرت مریم عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی تو لوگوں نے بات کی کہ تیرا بھائی بھی، تیرا ماں باپ بھی، وہ تو ناپاک نہ تھے، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یہ تو نے بچہ کیسے جن لیا؟ تو حضرت مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا بندہ اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا گود کے اندر کلام کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، یہ میں نے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اس کو سن لو پہلے۔ لیکن پہلے تو وہ صرف 33 برس اس دنیا میں گزار گئے ہیں جو کہولت کی عمر نہیں، تو معلوم ہوا دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو چونکہ کہا نا کہ آپ گود میں بھی کلام کریں گے کہولت کی عمر میں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کے تھے نا تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ابھی کہولت کی عمر تو آئی نہیں، تو دوبارہ واپس آئیں گے کیونکہ کہولت کی عمر آنی ہے۔ لیکن یہ 33 سال والی جو تحقیق ہے نا، یہ پہلی تحقیق ہے، یہ پہلی تحقیق ہے۔ اب نئی تحقیق یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی تھی اور 80 سال کی عمر میں آسمان کی طرف گئے تھے، اور یہ دوسری تحقیق زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں کیا ملی ہے؟ نبوت ملی ہے۔ تو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو کہولت کی عمر تو آ گئی، ٹھیک ہے، اور 80 برس کی عمر میں رفع آسمانی یعنی آسمان پر اٹھایا گیا، تو پھر وہ اب دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر دوبارہ 40 سال رہیں گے۔ 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، 80 سال کے ہوئے تو آسمان پہ اٹھایا گیا، دوبارہ آئیں گے اور 40 سال دوبارہ زندہ رہیں گے۔ اچھا جی، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں مجھے چھوا کسی آدمی نے، کوئی آدمی میرے قریب تو نہیں آیا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، پچھلا صفحہ نکالو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا آیت نمبر 39 کے آگے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ جب حضرت زکریا نے کہا تھا بچہ کیسے پیدا ہوگا، کہا جیسے اللہ چاہے کر لیتا ہے، جیسے اللہ چاہے کر لیتا ہے۔ اسی طرح جواب ملا حضرت مریم کو بھی، قال کذالک اللہ، جس طرح اللہ چاہے، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ تو وہاں پر حضرت زکریا کو بھی یہی جواب ملا، یہاں پر حضرت مریم کو بھی یہی جواب ملا۔
اذا قضا امرن، اللہ کو اسباب کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی کسی کام کے ہونے کے لیے. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا پس کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے یہ کام ہو کے رہے گا، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھلائے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف. اَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم، کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے. کیا نشانی ہے سن لو. اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، من الطین، یہ مٹی کا گارا ہوتا ہے، کہیّۃ الطیر، پرندے کی شکل بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اڑنے والا اللہ کے حکم سے. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں تو پھر وہ کہتے کہ میں پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور میں خود پرندے کو اڑا دیتا ہوں. لیکن کیا کہا؟ میں مٹی سے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس میں پھونک میں مارتا ہوں، لیکن وہ اڑتا اللہ کے حکم سے ہے. تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ میں شکل تو پرندے کی بنا لیتا ہوں، پھونک تو مار لیتا ہوں، لیکن اس کو اڑا نہیں سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کے آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر ہو تم ایمان والے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تصدیق کرنے والا اس کی جو آگے ہے تورات سے، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہودی ان کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حلال تھیں ان یہودیوں کو سزا دینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کو حرام قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اونٹنی کا گوشت، دودھ اور جانوروں کی چربی وغیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کو پھر حلال کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کو پھر حلال کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو میں نے تم پر حرام کی. وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس ڈرو اللہ سے اور میرا حکم مانو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اب تو یہ صاف طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ،
قال من انصاری الی اللہ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کا کفر، کہا کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے رستے میں میرا مددگار بنے، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم مدد کر رہے ہیں اللہ کی۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ یہ حواری کون تھے؟ کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کریں گے۔ اس کے بارے کے اندر مفسرین دو چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس شہر میں دو آدمی تھے جو دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور ان کو کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں پہلے اللہ کا دین سکھلاؤں، تمہارے دلوں کو اللہ کے دین سے منور کروں، پھر تم کپڑے دھونا چھوڑ دو، لوگوں کے دلوں کو دھونا شروع کر دو۔ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین میرے ساتھ مل کے بیان کرو گے نا تو لوگوں کے دل دھل جائیں گے۔ تو یہ دو دھوبی تھے، انہوں نے بات کو مان لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دین کو سیکھا، پھر ان کے ساتھ مل کے دین کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے عام لیا ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، صرف دو دھوبی نہیں، جتنے بھی شروع میں آپ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے کہا ہم نے دین سیکھ لیا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ چلو اور اللہ کا دین بیان کرنے میں میرا تعاون کرو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حواری ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، دونوں چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، بما انزلتا جیسے کہ تو نے نازل کیا اس پر، واتبعنا الرسول اور تابعداری کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس تو لکھ لے ہم کو گواہوں میں سے، سانو مسلمان پہلے ہونے چ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا انہوں نے اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت سن لو۔ مکر کرنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ مکر کرنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ، شہر کے لوگ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، تکلیفیں دی، فریب کیا، مکر کیا۔ اس کے جواب کیا آگے آتا ہے اللہ نے بھی مکر کیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ مکر تو کوئی اچھی چیز ہے نہیں، یہ تو فریب ہے، دھوکہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، اور آگے کہہ رہا کہ اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے معزز طلباء و طالبات کہ مکر کے دو معنی ہیں۔ مکر کے ایک جواب، مکر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے فریب اور دھوکہ، اور ایک معنی ہے تدبیر کرنا۔ جب مکر کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی معنی کیا جائے گا فریب اور دھوکہ، اور جب مکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو معنی ہوگا تدبیر کرنا۔ یہ ایک تشریح ہوگی، ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، جو پہلے
کسی دوسرے کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے جو پہلے مثال کے طور پہ انسانوں میں سے عبد المتین ہے، ٹھیک ہے، یہ شیر عباس کے خلاف منصوبہ بنائے کہ جامعہ مسجد مرکزی خادم ہے، انہوں تنخواہ مل دی ہے تے ہن دورہ حدیث کر لیا ہے تے ہن دورہ تفسیر بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دی میں کسی طرح چھٹی کراواں، کائی سب دے کے دی شکایتہ شکوتا لاواں، کم نہیں صحیح کردا، وقت اذان نے کہندا صفائی نہیں کردا، ٹھیک ہے، تے انہیں منصوبہ بنایا پا کہ مینوں کی یہ ایتھے خادم بنا دیں، میری کوئی تنخواہ لگ جائے، تو یہ اس نے منصوبہ بنایا، اللہ معاف کرے مثال دے رہا ہوں، تو یہ مکر ہے۔ شیر عباس کو پتہ چل گیا، محمد احمد نے بتا دیا، اور خیال کریں تیریاں شکایتاں پہ لگ دیاں نہیں ہیں، کدھر یہ نہ ہوئے کہ عید تے تیری چھٹی ہو جائے۔ اب اس کو خیال آ گیا شیر عباس کو، تو اب اس نے بھی جوابی وار کیا، تو جو عبد المتین نے پہلے کیا تھا وہ فریب اور دھوکہ تھا، کیونکہ یہ شرارت تھی۔ جو شیر عباس نے کیا جوابی وار، یہ بھی تو اس نے کوئی طریقے سے کرنا تھا نا، یہ تدبیر تھی یا مگر ہی سمجھ لو، لیکن یہ جواب میں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جواب میں۔ جو ابتدا کرے وہ مکر ہوتا ہے، جو جواب میں ہو وہ مکر، وہ اپنے کو بچانے کی تدبیر ہوتی ہے۔ شیر عباس نے مکر نہیں کیا، اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر مکر کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کیا کی؟ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔